السلام علیکم۔ سیلزمین سے دوائیاں نکلوانے کے بعد پیسے دینے کے لیے جب کاؤنٹر پر پہنچا تو مجھ سے پہلے قطار میں 2 لوگ کھڑے تھے۔ سب سے آگے ایک بوڑھی عورت، اس کے پیچھے ایک نوجوان لڑکا۔ میری دوائیاں کاؤنٹر پر سامنے ہی رکھی تھیں اور ان کے نیچے رسید دبی ہوئی تھی۔ ساتھ ہی 2 اور ڈیر بھی تھے جو مجھ سے پہلے کھڑے لوگوں کے تھے۔ مجھے جلدی تھی کیونکہ گھر والے گاڑی میں بیٹھے میرا انتظار کر رہے تھے، مگر دیر ہو رہی تھی کیونکہ بوڑھی عورت کاؤنٹر پر چپ چاپ کھڑی تھی۔ میں نے دیکھا وہ بار بار اپنے دبلے پتلے کانپتے ہاتھوں سے سر پر چادر جماتی تھی اور جسم پر لپیٹتی تھی۔ اس کی چادر کسی زمانے میں سفید ہوگی مگر اب گھس کر ہلکی سرمئی سی ہو چکی تھی۔ پاؤں میں عام سی ہوائی چپل اور ہاتھ میں سبزی کی تھیلی تھی۔ میڈیکل سٹور والے نے خودکار انداز میں عورت کی دوائیوں کا بل اٹھایا اور بولا 980 روپے۔ اس نے عورت کی طرف دیکھے بغیر پیسوں کے لیے ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ عورت نے چادر میں سے ہاتھ باہر نکالا اور مٹھی میں پکڑے مڑے تڑے 50 روپے کے 2 نوٹ کاؤنٹر پر رکھ دیے، پھر سر جھکا لیا۔ بقایا دکاندار کی آواز اچانک دھیمی ہو گئی، بالکل سرگوشی کے برابر۔ اس نے عورت کی طرف دیکھا۔ بوڑھی عورت سر جھکائے اپنی چادر ٹھیک کرتی رہی۔ شاید 2 سیکنڈز کی خاموشی رہی ہوگی۔ ان 2 سیکنڈز میں ہم سب کو اندازہ ہو گیا کہ عورت کے پاس دوائیوں کے پیسے یا تو نہیں ہیں یا کم ہیں اور وہ کشمکش میں ہے کہ کیا کرے، مگر دکاندار نے کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر تیزی سے اس کی دوائیوں کا ڈھیر تھیلی میں ڈال کر آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اچھا اماں جی، شکریہ۔ بوڑھی عورت کا سر بدستور نیچے تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے تھیلی پکڑی اور کسی کی طرف دیکھے بغیر دکان سے باہر چلی گئی۔ ہم سب اسے جاتا دیکھتے رہے۔ میں حیران تھا کہ 980 روپے کی دوائیاں اس دکاندار نے صرف 100 روپے میں دے دی تھی۔ اس کی فیاضی سے میں بہت متاثر ہوا تھا۔ جو ہی وہ باہر گئی، دکاندار پہلے ہمیں دیکھ کر مسکرایا، پھر کاؤنٹر پر رکھی پلاسٹک کی ایک بوتل اٹھا لی جس پر لکھا تھا ڈونیشنز فار میڈیسنز، یعنی دوائیوں کے لیے عطیات۔ اس بوتل میں بہت سارے نوٹ نظر آ رہے تھے، زیادہ تر 10 اور 50 کے نوٹ تھے۔ دکاندار نے تیزی سے بوتل کھولی اور اس میں سے مٹھی بھر کر پیسے نکال لیے، پھر جتنے پیسے ہاتھ میں آئے انہیں کاؤنٹر پر رکھ کر گننے لگا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ یہ کیا کام شروع ہو گیا ہے، مگر دیکھتا رہا۔ دکاندار نے جلدی جلدی سارے نوٹ گنے تو 350 روپے تھے۔ اس نے پھر بوتل میں ہاتھ ڈالا اور باقی پیسے بھی نکال لیے۔ اب بوتل بالکل خالی ہو چکی تھی۔ اس نے بوتل کا ڈھکن بند کیا اور دوبارہ پیسے گننے لگا۔ اس بار کل ملا کر 550 روپے بن گئے تھے۔ اس نے بوڑھی عورت کے دیے ہوئے 50 کے دونوں نوٹ بوتل سے نکلنے والے پیسوں میں ملائے اور پھر سارے پیسے اٹھا کر اپنی دراز میں ڈال دیے۔ پھر مجھ سے آگے کھڑے گاہک کی طرف متوجہ ہو گیا۔ جی بھائی، نوجوان نے، جو خاموشی سے یہ سب دیکھ رہا تھا، 1000 کا نوٹ آگے بڑھا دیا۔ دکاندار نے اس کا بل دیکھ کر نوٹ دراز میں ڈال دیا اور گن کر 330 روپے واپس کر دیے۔ ایک لمحہ رکے بغیر نوجوان نے بقایا ملنے والے نوٹ پکڑ کر انہیں تہہ کیا، پھر بوتل کا ڈھکن کھولا اور سارے نوٹ اس میں ڈال کر ڈھکن بند کر دیا۔ اب خالی ہونے والی بوتل میں پھر سے 100 کے 3 اور 10 کے 3 نوٹ نظر آنے لگے۔ نوجوان نے اپنی تھیلی اٹھائی اور زور سے سلام کیا اور دکان سے باہر چلا گیا۔ بمشکل 1 منٹ کی اس کارروائی نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ میرے سامنے چپ چاپ ایک عجیب کہانی مکمل ہو گئی تھی اور اس کہانی کے کردار اپنا اپنا حصہ ملا کر زندگی کے اسکرین سے غائب ہو گئے تھے۔ صرف میں وہاں رہ گیا تھا جو اس کہانی کا تماشائی تھا۔ بھائی، یہ کیا کیا ہے آپ نے؟ مجھ سے رہا نہ گیا اور میں پوچھ بیٹھا، یہ کیا کام چل رہا ہے؟ اور کچھ نہیں ہے سر، دکاندار نے بے پرواہی سے کہا، ادھر یہ سب چلتا رہتا ہے،
مگر یہ کیا ہے، آپ نے تو عورت سے پیسے کم کر لیے ہیں، پورے 800 روپے کم، اور بوتل میں سے بھی کم پیسے نکلے تھے، تو کیا یہ اکثر ہوتا ہے؟ میرے اندر کا پرانا صحافی بے چین تھا جاننے کے لیے آخر واقعہ کیا ہے۔ کبھی ہو جاتا ہے سر، کبھی نہیں، آپ کو تو پتہ ہے کیا حالات چل رہے ہیں۔ دکاندار نے آگے جھک کر سرگوشی میں کہا، دوائیاں اتنی مہنگی ہو گئی ہیں، سفید پوش لوگ روز آتے ہیں، کسی کے پاس پیسے کم ہوتے ہیں، کسی کے پاس بالکل نہیں ہوتے، تو ہم کسی کو منع نہیں کرتے، اللہ نے جتنی توفیق دی ہے اتنی مدد کر دیتے ہیں، باقی اللہ ہماری مدد کر دیتا ہے۔ اس نے بوتل کی طرف اشارہ کیا، یہ بوتل کتنے دن میں بھر جاتی ہے؟ میں نے پوچھا، دن کدھر سر؟ وہ ہنسا، یہ تو ابھی چند گھنٹے میں بھر جائے گی۔ واقعی؟ میں حیران رہ گیا۔ پھر یہ کتنی دیر میں خالی ہوتی ہے؟ یہ خالی نہیں ہوتی سر، اگر خالی ہو جائے تو اسے 3 گھنٹے میں پھر بھر جاتی ہے، دن میں 3-4 بار خالی ہو کر بھرتی ہے۔ شکر الحمدللہ۔ دکاندار اوپر دیکھ کر سینے پر ہاتھ رکھا اور بولا، اتنے لوگ آ جاتے ہیں، پیسے دینے والے بھی اور لینے والے بھی۔ میں نیکی کی رفتار سے بے یقینی میں تھا، ابھی آپ نے خود دیکھا ہے سر۔ وہ ہنسا، بوتل خالی ہو گئی تھی، مگر کتنی دیر خالی رہی؟ شاید 10 سیکنڈ۔ ابھی دیکھیں۔ اس نے بوتل میں پیسوں کی طرف اشارہ کیا۔ پیسے دینے والے کون ہیں؟ ادھر کے ہی لوگ ہیں سر، جو دوائیاں لینے آتے ہیں وہی اس میں پیسے ڈالتے ہیں، اور جو دوائیاں لیتے ہیں ان پیسوں سے، وہ کون لوگ ہیں؟ میں نے پوچھا۔ وہ بھی ادھر کے ہی لوگ ہیں، زیادہ تر بوڑھے، بیوائیں اور کم تنخواہ والے لڑکے ہیں، جن کو اپنے والدین کے لیے دوائیاں چاہیے ہوتی ہیں، اس نے بتایا۔ لڑکے؟ میرا دل لرز گیا۔ لڑکے کیوں لیتے ہیں چندے کی دوائیاں؟ سر، اتنی بے روزگاری ہے، بہت سے لڑکوں کو تو میں جانتا ہوں، اس نے دکھی لہجے میں بتایا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرتی نظر آنے لگی۔ اچھا، میرا بل کتنا ہے؟ میں نے جلدی سے پوچھ لیا کہ کہیں وہ میری آنکھوں کی نمی نہ دیکھ لے۔ 740 روپے، اس نے بل اٹھا کر بتایا اور ایک ہاتھ سے اپنی آنکھیں پونچھی۔ میں نے بھی اس کو 1000 کا نوٹ تھمایا اور جو پیسے باقی بچے بوتل کا ڈھکن کھول کر اس میں ڈال دیے۔ جزاک اللہ سر۔ وہ مسکرایا اور کاؤنٹر سے ایک ٹافی اٹھا کر مجھے پکڑا دی۔ میں سوچتا ہوا گاڑی میں بیٹھا، غربت کی آگ ضرور بھڑک رہی ہے، مفلسی کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں، مگر آسمانوں سے ابابیلوں کے جھنڈ بھی اپنے چونچوں میں پانی کی بوندیں لیے قطار باندھے اتر رہے ہیں۔ خدا کے بندے اپنا کام کر رہے ہیں، چپ چاپ، گمنام، صلے اور ستائش کی تمنا سے دور، اس یقین کے ساتھ کہ خدا دیکھ رہا ہے اور مسکرا رہا ہے کہ اس کے بندے اب بھی اس کے کام میں مصروف ہیں۔